امام مہدی کے ظہور سے متعلق کتب حدیث میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل دنیا کے اوپر ظلم و ستم چھایا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں سفیانی کے نام سے موجود ہے۔ وہ سادات کو قتل کرے گا اور عرب و شام میں اس کی حکومت ہوگی۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے صلح ہوگی اور دوسری جماعت سے جنگ ہوگی۔ شاہ روم ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے وہ مسلمان فوج ایک خون ریز جنگ لڑے گی۔ اللہ رب العزت مسلمان فوج کو فتح عطا فرمائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد مسلمان فوج کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور پھر عیسائی ملک شام کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ جب عیسائی ملک شام کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو ان دو قوموں کی آپس میں صلح ہو جائے گی اور پھر جو مسلمان بچیں گے وہ مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو صرف یہی فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کیا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے اس مصیبت سے، اس فتنے سے بچا جا سکے اور دشمن کے شکنجے سے نجات ملے۔ امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ ملک عرب و شام کے بڑے بڑے ابدال اور اولیاء کرام آپ کو تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے کہ ابدالوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ جب آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے تو مخالفین کا ایک گروہ اٹھے گا۔ اللہ رب العزت اس گروہ کو مقام بیضا کے اندر زمین میں دنسا دے گا۔ اس کے بعد یہ ماجرا شام کے اور عرب کے ابدال اور مختلف جماعتیں دیکھیں گی تو وہ بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گی۔ جب بیعت کریں گی تو پھر بنو قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا کہ جو بیعت کرنے والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، ایک گروہ بھیجے گا۔ اللہ رب العزت اس لشکر کو بھی مغلوب فرما دے گا۔ اس جماعت کو بیس القلب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت سے قبل آسمان سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ یہ آواز وہاں کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ خلافت کے مشہور ہونے کے بعد مدینہ المنورہ کی فوجیں مکہ معظمہ آپ کے پاس چلی آئیں گی۔ جب یہ خلافت مشہور ہوگی تو پھر عراق، یمن اور شام کے ابدال اور عرب کے لا تعداد لوگ آپ کے قافلے میں داخل ہو جائیں گے اور پھر جو خزانہ کعبۃ اللہ میں مدفون ہے، جسے رتاج الکعبہ کہتے ہیں، اسے نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت کی جو میعاد ہے وہ 7، 8 یا 9 سال تک چلے گی۔